فصل التنوین نون ساکنۃ تتبع حرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید الفعل. تنوین والا نا، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ نون ساکنۃ، ایسا نون ہے جو کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے. تتبع حرکت آخر الکلمۃ، جو تابع ہوتا ہے، پیچھے آتا ہے کلمے کی آخری حرکت کے. کلمے کی آخری حرکت کے بعد آتا ہے ضارب، جاء زید. دال پر کیا ہے؟ رفع. دال پر کیا ہے؟ اور اس رفع کے بعد پھر کیا آ رہی ہے؟ نون ساکن آ رہا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ تنوین کہلاتا ہے. تو آخری جو حرکت آخری کلمے کے جو آخری حرکت ہوتی ہے اس کے تابع ہوتا ہے. لا لتاکید الفعل، نہ کہ تاکید. جی یہ قید نکال کر مولانا نون تاکید کو نکال دیا، نون ثقیلہ اور خفیفہ کو نکال دیا، کیونکہ وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن ہوتا ہے اور آخر میں آتا ہے. اور نون تنوین جو ہے وہی خمسۃ اقسام، یہ 5 قسم پر ہے. الاول للتمکن، پہلی کیا ہے؟ تنوین تمکن ہے. وہ ہوا ما يدل، اور وہ ہے جو دلالت کرتی ہے علی ان، اس بات پر کہ ان الاسم متمکن، اسم بڑا پکا ہے، بڑا پختہ ہے. فی مقتضى الاسمیت، کس میں؟ مقتضى اسمیت کے اندر. ای انہ منصرف، یعنی کہ وہ کیا ہے؟ منصرف ہے. بھئی دیکھو غیر منصرف پر کیا تنوین اور کسرہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی مشابہت کس سے آ گئی؟ فعل کے ساتھ، اور فعل کے اندر بھی کسرہ اور تنوین نہیں. تو اب اسم سے بھی ہم نے جب مشابہت آ گئی تو اس میں بھی کسرہ اور تنوین نہ ہونے کا ہم نے حکم لگا دیا. لیکن یہ تنوین جس پر آئے معلوم ہوا اس کی فعل کے ساتھ مشابہت نہیں، معلوم ہوا یہ اسم ہونے کے اندر یہ بڑا پکا ہے، مقتضی اسمیت کے اندر یہ بڑا پکا ہے. تو یعنی یہ منصرف ہے. نحو زید، جیسے زید، یہ زید پر تنوین کون سی ہے مولانا؟ تنوین تمکن ہے، جو بتلا رہی ہے کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ اس میں متمکن ہے. ورجل، رجل پر بھی تنوین کون سی ہے؟ تمکن والی، جو بتلا رہی ہے کہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. والثانی للتنکیر، اور ثانی کیا ہے؟ تنوین بھائی تنکیر نکرہ بنانے کے لیے آتی ہے. وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْإِسْمَ نَكِرَةٌ، وہ تنوین ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اسم نکرہ ہے. تو وہ تنوین جس اسم پہ آئے گی بتلائے گی وہ نکرہ ہے، جس پہ نہیں آئے گی بتلائے گی کہ وہ نکرہ نہیں. اور یہ اس میں فعل میں آتی ہے. کس میں آتی ہے مولانا؟ اس میں فعل میں آتی ہے. سمجھ میں آئے؟ سمجھ. اور صوت اور اس میں فعل دونوں میں آتی. تو جیسے صح مولانا، صح کا معنی ہے خاموش ہو جا، ابھی خاموش ہو جا، چپ کر جاؤ ابھی بس. آپ عربی میں کیا کہیں گے؟ صح. اور ایک ہے صحین تنوین کے ساتھ بھائی، اس کا معنی ہے کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ، کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ. تو ایک میں ہے ابھی خاموش ہو جاؤ، یہ معرفہ ہے ابھی. اور ایک نکرہ ہے کبھی کسی وقت کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. تو اس میں تعین ہے خاموش کس وقت ہو؟ نہیں. تو یہ وہ تنوین، یہ کس نے بتایا مولانا؟ تنوین نے بتایا. کس نے بتایا؟ تو فہین تنوین آ جائے تو وہ عام، وہ نکرہ ہے، اور تنوین نہ آئے تو وہ نکرہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ تو یہ اس میں فعل اور آواز صوت وغیرہ میں آتی ہے تنوین، بس یہ تنکیر والی. نحو صحین ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما، یعنی خاموش ہو جا کوئی خاموشی، فی وقت ما کسی وقت کے اندر، کسی بھی قسم کی خاموشی ہو اور کسی بھی وقت میں ہو، خاموش ہو جا کسی طرح بھائی. وَأَمَّا صح، باقی صح جو ہے بسکون، سکون کے ساتھ، فمانا اس کا معنی ہے اسکت السکوت الان، خاموش ہو جا، ایسا خاموش ہونا
الآن جو کیا ہو؟ ابھی ہو، ابھی ہو. سمجھ میں آیا؟ تو رجلن میں کون سی تنوین والا نام؟ تمکن. تنکیر والی نہیں. یہ نہ کہنا یہ تنکیر والی ہے. کیوں؟ ایک آدمی کا نام رجل رکھ دو، تنوین ختم ہو جائے گی یا پھر بھی رہے گی تنوین؟ تنوین تو پھر بھی معلوم ہوا. اب تو یہ معرفہ بن گیا. اگر یہ تنکیر والی تنوین ہوتی تو پھر نہ آتی. اب تو معرفہ بن گیا، اب نہیں آنی چاہیے. اب بھی آ رہی ہے. معلوم ہوا یہ تعریف والی تنوین نہیں، تنکیر والی تنوین نہیں، بلکہ یہ تنوین تمکن ہے. والثالث للعوض، اور ثالث تنوین کون سی ہے؟ عوض. وهو ما يكون عوضا عن المضاف الیہ، وہ ہے جو کس کے عوض میں آئے؟ جو عوض ہو مضاف الیہ سے. جیسے حین اذن وساعۃ اذن ویوم اذن. اصل میں کیا کہا تھا؟ حین اذ کانا کذا، ساعۃ اذ کانا کذا، یوم اذ کانا کذا، یوم اذ کانا کذا. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اذ مضاف تھا کس کی طرف؟ کانا کذا کی طرف. تو کانا کذا کو حذف کیا اور اس کے عوض میں اذ کو کیا دے دی؟ تنوین. تو حین اذن ہوا. کیا ہوا؟ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا مولانا، جب اذ کی طرف کوئی ظرف مضاف ہو جائے تو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. اذ کی طرف کیا ہو جائے کوئی، تو دیکھو یہ ساعت، حین، یوم، یہ کس کی طرف مضاف ہیں؟ اذ کی طرف. اور اذ کس کی طرف مضاف تھا؟ جملے کی طرف. اس جملے کو حذف کیا اور اس پر کیا لے آئے؟ تنوین. اور آپ نے پڑھا تھا جو ظرف اذ کی طرف مضاف ہو اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. لہذا یوم اذن، یہ یوم پہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ سب مبنی علی الفتح میں نے پڑھا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ یوم پر فتحہ کون سا ہے مولانا؟ ظرفیت والا ہے، اعراب ہے، معرب ہے، ہم نے مبنی اس کو نہیں بنا. تو فتحے کی کتنی حالتیں ہو گئی اس کی؟ دو. کیا آپ کہہ سکتے ہیں آپ یہ کون سا فتحہ ہے؟ بنا والا ہے، کیونکہ اس کو مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فتحہ یہ کون سا ہے؟ اعراب والا ہے، کیونکہ یہ ظرف ہے اور ظرف کیا ہوتا ہے؟ منصوب. معرب ہوتا ہے، منصوب ہے، منصوب ہوتا ہے، تو اس پر یہ نصب آیا. ہاں پتہ چلے گا جر اس پہ مثلا حینا پہ من آ گیا. کیا آ گیا؟ اب کیا پڑھنا چاہیے؟ من حین اذن، من یوم اذن. کیا پڑھنا چاہیے؟ تو من، کیونکہ من کیا دیتا ہے؟ جر. لیکن آپ فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. من یوم اذن، من حین اذن. سمجھ میں آیا؟ تو فرق کس حالت میں آ رہا ہے؟ جر والی حالت میں، کیونکہ اعراب کی صورت میں جر آئے گا اور مبنی کی صورت میں دونوں جائز ہیں. لیکن اگر فتحہ ہی پڑھیں آپ تو پھر فتحہ مین پہلے نہیں ہے. اگر آپ اس کو معرب بھی بنانا چاہتے ہیں تو بھی فتحہ پڑھنا پڑے گا، مبنی بنانا چاہتے ہیں تو بھی کیا پڑھنا پڑے گا؟ فتحہ. تو اس صورت میں پھر دونوں استعمال آ گئے اس کے فتحے. اچھا تو مولانا تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی کبھی مضاف الیہ کو حذف کر کے مضاف کو اس کے عوض میں کیا دے دیتے ہیں؟ تنوین دے دیتے ہیں. جیسے حین اذن اصل میں کیا تھا؟ حین اذ کانا. یاد رکھو بڑی قیمتی بات کہ یہ جو تنوین مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے یہ ہر جگہ نہیں آئے گی، یہ صرف 4 جگہ آئے گی. کتنی جگہ آئے گی؟ 4 کلموں پر آ سکتی ہے، 4 قسم کے کلموں پر بس. نمبر 1 کلو، نمبر 2 بازو، نمبر 3 ایون اور ایتن، ایون اور ایتن، اور نمبر 4 کیا ہے؟ بعض ظروف. بعض ظروف جیسے یہ از ہے بھائی، جیسے یہ از ہے. بھائی کتنی جگہ تنوین عوض آئے گی؟ اول کلو. بھائی کبھی آپ عبارت میں پڑھیں گے کلون،
بھائی کلو تو ہمیشہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تنوین کیوں آ رہی ہے آپ سمجھ جائیں. یہ تنوین کس کے عوض میں آئی ہے؟ مضاف الیہ کے عوض میں. تو کلہم ہے یا کل واحدین ہے. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح بعضن آئے گا بعض جگہ. بھائی بعضو بھی ہمیشہ کس طرح استعمال ہوتا ہے؟ اضافت کے ساتھ. تو بھائی مضاف الیہ کی طرح یہ تنوین کہاں سے آ رہی ہے؟ سمجھیں یہ تنوین کس کے عوض میں آئی ہے؟ مضاف الیہ. اصل میں کیا ہے؟ بعضہم. سمجھ میں آیا؟ اور اسی طرح ایون اور ایتن بھی کیا ہے؟ اس پر بھی تنوین ہے. تو سمجھیں یہ کس کے عوض میں ہے؟ مضاف الیہ کے عوض میں. اور بعض ظروف جیسے از ہے مولانا. کیا ہے؟ از. اس پہ تنوین ہے. حین اذن. والرابع للمقابلۃ. اور چوتھی تنوین جو ہے وہ مقابلے کے لیے ہے. وہ تنوین الذی فی جمع المؤنث السالم. جو کس میں آتی ہے؟ جمع مؤنث سالم میں آتی. مسلمات یہ تنوین مقابلہ کہلاتی ہے. کیا کہلاتی ہے؟ تنوین مقابلہ کہلاتی ہے. مولانا یہ نہ تنوین تمکن ہے، نہ یہ تنوین تنکیر ہے، نہ یہ تنوین عوض ہے، اور نہ ہی تنوین ترنم ہے. پانچویں قسم جو ابھی آئے گی. تو چار قسموں میں سے کوئی بھی نہیں ہے. معلوم ہوا یہ تنوین مقابلہ ہے. کیا ہے؟ دیکھو تنوین تمکن نہیں، تنوین تمکن نہیں. کیوں تنوین تمکن نہیں؟ بھائی مسلمات ان کسی عورت کا نام رکھو ذرا. رکھ دیا جی. اب اس کو پڑھو. کیا پڑھیں گے؟ جاء مسلماتن. پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تنوین پھر بھی آ رہی ہے. تنوین معلوم ہوا یہ تمکن والی تنوین نہیں تھی جو پہلے تھی. اگر یہ تمکن والی ہوتی اب نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ اب غیر منصرف بن چکا ہے. کیسے غیر منصرف بنا؟ علمیت بھی آ گئی، نام رکھ دیا ہم نے، اور تانیث بھی ہے. تو کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ مسلمات. تو لیکن ابھی بھی آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ معلوم ہوا جو مسلمات نام رکھنے سے پہلے جو اس پہ تنوین آ رہی ہے وہ تمکن والی. ورنہ تو جب نام رکھ دو پھر اس کو نہیں آنا چاہیے. سورج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ معلوم ہوا یہ تنوین تمکن. معلوم ہوا اور نیز مولانا تنکیر کے لیے بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے تنوین آ رہی ہے مسلماتین پر، تو جب نام رکھا پھر اس کو نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ پھر بھی آ رہی. معلوم ہوا کہ یہ نکرہ والی تنوین بھی. عوض. بھئی عوض کا بھی یہاں استعمال نہیں ہے کہ یہاں کوئی مضاف الیہ حذف ہوا اور اس کے عوض میں کیا آئی؟ تنوین آئی. معنی کہیں ایسا ہوتا ہے مضاف الیہ کو حذف ہوتا ہے اور وہاں اس میں مضاف الیہ حذف ہونے کا استعمال تو ہے ہی نہیں. پھر تو سمجھیں مضاف الیہ کے عوض میں بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ہر جگہ نہیں آتی. میں نے بتایا کتنی جگہ آتی ہے. اچھا. اور یہ کلو ہے، یہ بازو ہے، یہ ایو ایتن ہے، یہ ظروف میں سے ہے. یہ تو ہے ہی نہیں چاروں میں سے، تو اس میں تو آ ہی نہیں سکتی مضاف الیہ سے عوض. پھر تنوین ترنم ہوگی. بھئی تنوین ترنم تو بھئی اشعار میں آتی ہے. کس میں آتی ہے؟ اور یہ مسلمات لفظ اشعار میں آ رہا ہے؟ نہیں. معلوم ہے چاروں قسموں میں سے کوئی بھی نہیں. پھر کیا کریں؟ یہ تو کسی میں بھی نہیں. مجبور ہو گئے. نحویوں نے ایک الگ قسم بنا ڈالی اور اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ تنوین مقابلہ. اور کہتے ہیں یہ تنوین مقابلہ ہے. بس یہ ایک تنوین جو کس میں آتی ہے؟ جمع مؤنث سالم. بھئی مقابلہ کیوں نام رکھا؟ کہتے ہیں بھئی دیکھو یہ جمع مذکر سالم کے اندر جو نون آیا تھا، ادھر نون آیا تو ادھر تنوین والا نون ساکن ہم لے آئے. یہ اس کے مقابلے میں آئی. یہ کیا ہے؟ اس کے مقابلے میں. دیکھو مولانا وہاں کیا تھا؟ وہاں واو لے کر آئے تھے مولانا. کس کے لیے؟ جی وہ دلالت کر رہا تھا جی جمعیت پہ دلالت کر رہا تھا، جمع ہونے پر دلالت کر رہا تھا. تو یہاں پر الف اور تا وہ دلالت کر رہا تھا کہ وہ کس کی جمع ہے؟ مذکر کی ہے. تو جمعیت اور تذکیر دو چیزوں پہ دلالت کر رہا تھا وہ. سمجھ میں آیا؟ تو وہ مسلمون کے اندر وہ تذکیر اور جمعیت دو چیزوں پہ دلالت کر رہا تھا. تو مسلمات ان کے اندر الف
اور تا، یہ دونوں مولانا کس پہ دلالت کر رہے ہیں؟ جمعیت اور تانیث پر. اب وہاں نون زائد آ رہا ہے مولانا، اس کے مقابلے میں یہاں کچھ نہیں تھا. آتا ہے یعنی مسلمون، تو واو کے مقابلے میں تو الف تا آ گئے، تو نون کے مقابلے میں تو کچھ نہ تھا یہاں پر، لہذا یہاں تنوین دے دی. کیا دے دی؟ کیونکہ تنوین بھی کس کا نام ہے؟ نون کا نام ہے، نون ساکن آخر. جیسے وہ نون آخر میں آیا، یہاں بھی ہم نے آخر میں کیا ملا دیا؟ نون. تو یہ اس کے مقابلے میں آئی. تو یہ نہ تنوین تمکن ہے، نہ یہ تنوین تنکیر ہے، یہ نہ تنوین عوض ہے، نہ تنوین ترنم ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ تنوین مقابلہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ والرابع للمقابلۃ، چوتھی قسم تنوین کے مقابلہ کے لیے ہے، وہ تنوین الذی فی جمع المؤنث السالم، وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم میں آتی ہے، جیسے نحو مسلمات. وَهَذِهِ الْأَرْبَعَةُ تَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ، اور یہ چاروں خاص ہیں اسم کے ساتھ. یہ چار تنوینیں تمکن، تنکیر، عوض اور مقابلہ، یہ چار خاص ہیں اسم کے ساتھ. والخامس للترنم، پانچویں قسم تنوین ترنم ہے، ترنم کے لیے. وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ آخِرَ الْأَبْيَاتِ وَالْمَصَارِعِ، ابیات جمع ہے بیت کی، شعر کو کہتے ہیں. مصارع جمع ہے مصرع کی، ایک حصے کو شعر، نصف شعر کو کہتے ہیں مصرع. تنوین ترنم ہے، اور وہ ہے جو ملتی ہے شعر اور مصروں کے آخر کے ساتھ. بھائی کس کے ساتھ ملتی ہے؟ شعر ہو یا مصرے ہو، ان کے آخر سے ملتی ہے. وزن شعری کو برابر کرنے کے لیے، ترنم کے لیے اس میں مولانا، کیوں؟ کیونکہ یہ نون میں آواز ناک میں جاتی ہے. کیا جاتی ہے؟ اور آپ نے دیکھا ہے مولانا، یہ جو اشعار پڑھنے والے ہیں، گانا گانے والے ہیں، آواز ناک میں لے کر جاتے ہیں، اس میں ترنم پیدا کرنے کے لیے. کیا پیدا کرنے کے لیے؟ ترنم پیدا کرنے کے لیے، اس کو لمبا کرنے کے لیے. سمجھ میں آیا؟ تو لہذا اشعار کے آخر میں کیا کیا جاتا ہے؟ نون کو مصروں اشعار کے آخر میں ملایا جاتا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے شعر کیا پیدا کیا جائے؟ یہاں ترنم پیدا کیا جائے. آواز ناک میں جائے گی اور اس میں ترنم پیدا ہوگا، آواز لمبی بھی کی جائے گی وغیرہ، حسن پیدا ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ وَهُوَ الَّذِي يَلْحَقُ کا قول الشاعر، جیسے شاعر کہتا ہے أَقِلِّ اللَّوْمَ عَازِلُ وَالْعِتَابًا وَقُولِ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابًا. أَقِلِّ کون سا صیغہ ہے مولانا؟ امر. کون سا امر؟ کس باب سے؟ آپ نے کیا پڑھا؟ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ امدی، امدہ پڑھا ہے آپ نے باب بھائی جی؟ امدہ پڑھا ہوگا. تو امدہ امر کیا آئے گا؟ امدہ، امدہ، امدو، امدی. تو اقلی یہ جمع واحد مؤنث مخاطب امر کا صیغہ ہے. اقلی تو واحد مؤنث سے خطاب ہے، تو اپنی ملامت کو کم کر، قلت سے ہے یہ مولانا، قلیل کر. کس چیز کو؟ اللوما. کس کو؟ لوم کس کو کہتے ہیں؟ ملامت کو. اے مخاطبہ تو ملامت کو کم کر. عازلو، عازلہ دونوں پر طرح پڑھنا جائز بھائی. اصل میں تھا یا عازلتو. کیا تھا؟ یا عازلتو. یہ منادا ہے عازلتو. عازلہ کہتے ہیں ملامت کرنے والی، ملامت کرنے والی عازلتو. پھر کیا کیا گیا مولانا؟ یا حرف ندا کو گرا دیتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ قرینہ ہو وہاں تو گرا دیتے ہیں. اور اس کے بعد منادا میں آپ نے پڑھا تھا کبھی ترخیم کرتے ہیں. ترخیم کس کو کہتے ہیں؟ آخر سے ایک یا زائد حروف کو گرا دینا. تو عازلتو کے آخر سے کیا گرا دی؟ تا. اور پھر جب اس تا کو گرا دیں تو اس سے ماقبل والے حرف پر، آخری حرف کو جب گرا دیں تو اس سے ماقبل والے حرف پر حرکت اصلیہ پڑھنا بھی جائز، اور اس کو مبنی مستقل منادہ قرار دیتے ہوئے مبنی علی الفتح پڑھنا بھی. تو یا عازلتو لام پر کیا تھا؟ فتحہ، تو ابھی بھی فتحہ یا عازلہ پڑھ لیں، گویا تا ابھی بھی موجود ہے. اور چاہے تو تا نسیہ منسیہ ہوئی، ختم ہو گئی، اور عازلو پورا اسم ہوا. اور اسم جب منادہ بنائیں تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی علی ضم ہوتا ہے، مفرد ہو تو
تو یہ مفرد ہے، تو یا عازلو بھی پڑھ سکتے ہیں، عازلو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کم کر اپنی ملامت، اے ملامت کرنے والی، والعتابن، عتاب کہتے ہیں ناراضگی کو مولانا. کس کو کہتے ہیں؟ ناراض. اور اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے یہ تنوین ترنم ہے. کیا آ رہا ہے؟ یہ تنوین ترنم ہے. تو یہ تنوین ترنم ہے مولانا، یہ معرف باللام پر بھی آ جاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، جب حالانکہ جب الف لام آ جائے تو تنوین نہیں آیا کرتی، لیکن یہاں پر معرف باللام ہونے کے باوجود کیا آ رہی ہے؟ تنوین ترنم آ رہی ہے. تو کم کر ملامت کو بھی، والعتابن، اور ناراضگی کو بھی، غصے اور غضب کو بھی کم کر اے ملامت کرنے والی. تو عتاب ناراضگی، غضب غصے کو کہتے ہیں. وقولی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر. قل، قولا، قولو، قول. اور اے مخاطبہ تو کہہ دے. کیا کہہ دے؟ آگے آ رہا ہے لقد اصابن. کیا کہہ دے؟ یہ مقولہ ہے قول کا. کیا کہہ دے؟ لقد اصابن. یہ تنوین بھی کون سی آ رہی ہے مولانا؟ تنوین ترنم ہے. اور دیکھیں آپ، فعل کے آخر میں تنوین آئی. اصابہ کیا ہے؟ فعل. تو تنوین ترنم معرف باللام میں بھی آ جایا کرتی ہے، جیسے العتاب کے آخر میں آئی. فعل پہ بھی آتی ہے، اسم پہ بھی آتی ہے، اور حرف پہ بھی آ جاتی ہے. جیسے کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کأن قدن، پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ تو وہ قد کے آخر میں کیا آ گئی تھی؟ تنوین ترنم آئی. تو لقد اصاب، اور تو کہہ دے لقد اصابن، تحقیق یہ صحیح ہے. اصابہ کا معنی ہے صحیح حق کو پہنچنا. کس کو پہنچنا؟ یعنی صحیح ہونا، صحیح ہونا، کسی چیز کو صحیح ہونا. تو اس کو کہتے ہیں یہ مصیب ہے، صحیح ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ حق پر ہے، درست راستے پر ہے. اور تو کہہ دے لقد اصابہ، اصابن ہے نا، نون ہٹا دو، تنوین ترنم. لقد اصابہ کے تحقیق یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، مصیب ہے. کیا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے، غلطی پر نہیں ہے. ایک شخص ہے غلطی پر، ایک ہے صحیح ہے، درست راستے طریقے پر ہے، بات پر ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصیب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مصیب، صاد کے ساتھ. تو کہہ دے ان اصبت، اگر میں مصیب ہوں، اگر میں حق پر ہوں، درست طریقے اور درست بات پر ہوں، تو کیا کہہ دے؟ لقد اصابن کی یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے، واقعی. سمجھ میں آیا؟ تو ان اصبت درمیان میں شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے، وہ ہے فصوبینی. ان اصبت فصوبینی، اگر میں حق پر ہوں، اگر میں مصیب ہوں، فصوبی امر آ گیا. تو بھی میری تصویب کار، تو بھی میری کیا کار؟ یعنی مجھے مصیب قرار دے دے. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ عقل دوبارہ سنو. عقل اللهم عازل والعتابا وقولی ان اصابت لقد اصابا. ملامت کو کم کر دے اے ملامت کرنے والی، والعتابا، اور غصے اور غضب اور ناراضگی کو. وقولی، اور تو کہہ دے ان اصابت، اگر میں مصیب ہوں، اگر میں مصیب ہوں، فصوبینی، تو بھی میری کیا کر؟ تصویب کر. وقولی، اور کہہ دے لقد اصابن کہ یہ کیا ہے؟ حق پر ہے، صحیح بات پر ہے. یعنی اے ملامت کرنے والی، تو ہر بات میں میری مخالفت کرتی ہے، مجھے ملامت کرتی ہے، ہر بات میں مجھے کیا کہتی ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. کم از کم اتنا تو کر لے کہ جب میں غلط ہوں تو غلط کیا ہے، لیکن جب میں صحیح ہوں تو مجھے کیا کہہ دیا کر؟ صحیح ہے. لیکن تو کیا کرتی ہے؟ جب میں صحیح ہوں تب بھی مجھے کیا قرار دیتی ہے؟ غلط. تو غصے اور ناراضگی کو کم کر، اور اگر میں مصیب ہوں تو میری تصویب کر. اور وقولی، اور کہہ دے لقد اصابن کی یہ کیا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے. وَقَقَوْلِهِ، اور جیسے یہ شاعر کا قول، یا ابتا اللہ کا او عساکن، اللہ کا او عساکن. اللہ کا لغت ہے لعلہ کے اندر مولانا، آپ نے پڑھا تھا یا نہیں بھائی؟ لعلہ میں کئی لغات ہیں، ایک اللہ تھی. او عساکن مولانا، عساکا یہ وہ ہے عصا بھائی.
یہ کاف کے آخر میں کیا ہے مولانا؟ تنوین. تو دیکھو ضمیر کے ساتھ تنوین تمکن مل گئی بھائی. تو تنوین تمکن ہر چیز سے مل جاتی ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ وقد يحذف من العالم. اور کبھی کبھی تنوین ہے بھائی. دیکھو مولانا عربی میں ایک چیز بڑی کثرت سے استعمال ہوتی ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید ابن بکر. زید ابن، زید آیا، درمیان میں کیا آیا؟ ابن آیا، اور بعد میں کیا آیا؟ بکر آیا. تو یہ نام اور ان کے درمیان ابن کا لفظ یہ بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھو یہ جب ابن کا لفظ درمیان میں آئے دو علموں کے، ابن سے پہلے بھی کیا؟ زید علم، اور ابن کے بعد کیا ہے؟ بکر، وہ بھی کیا ہے؟ علم. تو جب ابن کا لفظ جو علم دو ابن کا لفظ آئے تو ابن کا لفظ یاد رکھو مولانا جب دو علمین کے درمیان میں آئے تو پہلے علم سے تنوین کا حذف کرنا جائز ہے. پہلے علم سے تنوین کا حذف کرنا. اور یاد رکھو یہ جو ابن کا لفظ ہے ما قبل کے لیے صفت ہوتا ہے، ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. ابن کا لفظ ما قبل کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صفت، اور ما بعد کے لیے مضاف ہوتا ہے. ابن کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. زید بن بکرین کیا پڑھیں گے؟ زید مرفوع لفظان موصوف، ابن مرفوع لفظان. زید مرفوع ہے تو ابن اس کی صفت، وہ بھی کیا ہو جائے گی مولانا؟ مرفوع، اور ما بعد کے لیے مضاف. تو بکرین پہ کیا آ جائے گی؟ بکرین پہ کسرہ آ جائے گا، جر آ جائے گا. لہذا بکرین مجرور لفظاً مضافل ہے. پھر مضافل مل کر یہ صفت ہو جائیں گی کس کے لیے؟ زید کے لیے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو چونکہ یہ کثرت سے استعمال ہوتا ہے مولانا تو یاد رکھو جب بھی ابن کا لفظ دو علمین کے درمیان آئے، کس کے درمیان آئے؟ تو پہلے علم سے تنوین گرا دیا کرتے ہیں. ورنہ اب کیا پڑھنا چاہیے تھا؟ زیدون ابن بکرین. اب ذرا اس کو ملاؤ. نون ساکن ہے نا تنوین، اس کو بھی کسرہ دو. کیا پڑھیں گے؟ زید ابن بکرین. کیا پڑھنا چاہیے؟ زید ابن. تو ضابطے کے مطابق پڑھنا چاہیے زید ابن بکرین. لیکن کیا کرتے ہیں کہ چونکہ کثرت سے استعمال ہوتی ہے اس قسم کی یہ چیز، اور کثرت چاہتی ہے خفت کو، لہذا پہلے عالم سے کیا کر دیتے ہیں؟ تنوین کو. تو کیا پڑھیں گے؟ زید ابن بکرین. کیا پڑھیں گے؟ اور لیز مولانا ابن کے حمزہ کو گرا دیں گے. حمزہ کون سا ہے؟ ابن کا وصلی. اور حمزہ وصلی درجہ عبارت میں کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. لیکن حمزہ وصلی تلفظ سے گرتا ہے، رسم الخط سے نہیں گرتا. عبارت اب لکھ رہے ہیں لکھا جاتا ہے، لیکن یہ والا جو ابن ہے جو دو علمین کے بیچ میں آیا اس کے حمزہ وصلی کو لکھا بھی نہیں جاتا. لفظاً تو گرا ہے، خطاً بھی کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے. یہ بھی خفت کی وجہ سے، کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے کیا چاہتا ہے؟ خفت. تو لہذا گرا دیا. سورت سمجھ میں آ گئے؟ وقد يحذف من العالم. اور کبھی کبھی یہ تنوین کو حذف کر لیا جاتا ہے من العالم، علم کے آخر سے، اذا کان موصوفا، جبکہ وہ کیا ہو مولانا؟ موصوف ہو بِابن او ابنۃ. ابن یا ابنۃ کے ساتھ موصوف ہو. جی کیسے پڑھیں گے؟ اذا کان موصوفا. پڑھو ذرا عبارت کیسے پڑھیں گے؟ اذا کان موصوفا بِابن. نہیں پڑھنا مولانا، کیا پڑھنا ہے؟ بِابن پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں لفظ ابن مراد ہے. کیا مراد ہے؟ لفظ ابن مراد. کیا مراد ہے؟ ابن. تو وہ جو عبارتوں میں ابن کا لفظ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟
ابن رکھ دیا تو اب یہ علم بن چکا ہے، اور علم کے اندر جب یہ علم بن گیا اب اس کا حمزہ وہ وصلی نہ رہا، کیا بن گیا؟ فتحی بن گیا، تو اب یہ نام بن گیا۔ تو جب موصوف ہو بِإِبْنٍ او ابنتین، ابن لفظ کے ساتھ موصوف ہو، یا ابنا لفظ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے، ابنا لفظ کے ساتھ موصوف ہو، مضافا الی علم آخر، اور مضاف ہو کس کی طرف؟ دوسرے عالم کی طرف، نحو جاءنی زید بن عمر، آیا میرے پاس زید ابن عمر، تو دیکھو زید سے تنوین گر گئی اور ابن کے حمزہ کو رسم الخط سے بھی گرا دیا۔ وَہِندُ بنت بکر، اور ہندہ بنت بکر، اس کا الف نہیں گرے گا کیونکہ اتنا زیادہ کثیر الاستعمال نہیں۔ بھئی یہ کیوں نہیں گرے گا ابنا کا الف؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ الف گر گیا تو اس کا التباس لازم آئے گا بنت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ بنت کے ساتھ، تو کوئی اس کو بنت نہ پڑھ لے، لہذا ہم الف اب بھی لکھیں گے تاکہ پتہ چلے یہ بنت لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ابنا لفظ ہے، ابنا تو۔ فصل نون التاکید، فصل ہے نون تاکید کے بارے میں، وہی وضعت، یہ وہ نون ہے جس کو وضع کیا گیا ہے لتاکید الامر والمضارع، امر اور مضارع، فعل امر اور فعل مضارع کی تاکید، ان میں تاکید پیدا کرتے ہیں۔ اذا کان فیہ طلب، جب اس کے اندر کیا ہو مضارع میں؟ طلب ہو، بإزاء قد لتاکید الماضی، اذا کا معنی مقابلہ، بإزاء قد، قد کے مقابلے میں، لتاکید الماضی جو کس کے لیے تھا؟ ماضی کے، بھئی ماضی کی تاکید کے لیے قد آتا تھا، تو مضارع اور امر کی تاکید کے لیے ہم کیا لے آئے؟ نون لے آئے۔ وہی علی ضربین، یہ دو قسم پر ہے مولانا، نون تاکید خفیفتن، ایک خفیفہ ہے، ساکنتن ابدن، یعنی ہمیشہ ساکن رہتا ہے، نحو اضربن، 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 بھائی۔ وثقیلتن، اور ایک نون ثقیلہ ہے، اے مشددتن مفتوحتن ابدن، یعنی یہ مشدد ہوگا اور ہمیشہ مفتوح ہوگا، کب مفتوح ہوگا؟ ان لم یکن قبلها الف، اگر اس سے پہلے الف نہ ہو تو یہ مفتوح ہوگا، اضربن، اضربن، اضربن۔ ومکسورتن ان کان قبلها الف، اور اگر اس نون ثقیلہ سے پہلے الف آیا تو یہ مکسور ہوگا، جیسے اضربان اور اضربنان، یہ مکسور اس لیے ہوگا کہ اب اس کی مشابہت آگے الف نون تثنیہ سے، تو رجلانی نون تثنیہ جیسے مکسور ہوتا ہے، یہ نون ثقیلہ کو بھی کیا دے دیا؟ کسرہ دیا۔ وَتَدْخُلُ فِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْإِسْتِفْهَامِ وَالتَّمَنِّي وَالْعَرْضِ جَوَازًا، یہ تاکید داخل ہوتا ہے امر کے اندر بھی، اور نہی کے اندر بھی آتا ہے، استفہام میں بھی آتا ہے، تمنی کے اندر بھی آتا ہے، اور عرض کے اندر بھی آتا ہے، جوازاً، اس کا لانا جائز ہے، لِأَنَّ فِي كُلِّ مِنْهَا طَلَبًا، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کیا ہوتی ہے؟ طلب، امر میں بھی، نہی، استفہام، تمنی، سب میں طلب ہے۔ نحو اضربن یا اضربن، ہاں اضرب، سمجھ میں آیا؟ اضرب امر کے آخر میں آیا، تو یہ امر کی مثال نون خفیفہ بھی بنا سکتے ہیں، نون ثقیلہ، اضربن یا اضربن۔ اچھا آگے نہیں کے اندر بھی لا تضربن یا لا تضربن، حل تضربن استفہام میں بھی، یا حل تضربن تمنی میں بھی، لیتک تضربن یا لیتک تضربن، اور عرض میں بھی الا تنزلن یا الا تنزلن بنا فتصیب خیرا۔ وقد تدخل فی القسم وجوبا، اور تحقیق یہ داخل ہوتا ہے قسم کے اندر وجوباً، بھائی قسم میں کیا ہوتا ہے؟ وجوباً داخل ہوتا ہے، لوقوعه علی ما یکون مطلوبا للمتکلم غالبا، اس لیے کہ قسم واقع ہوتی ہے اس چیز پر جو متکلم کو غالباً مطلوب ہوتا ہے۔ قسم کس چیز کی عموماً کھائی جاتی ہے؟ جو چیز آپ کو مطلوب ہوگی، آپ کہتے ہیں واللہ میں یہ کام ضرور کروں گا، معلوم ہے یہ کام کیا ہے؟ مطلوب ہے۔ تو مولانا میں نے کہا میں یہ کام کروں گا، اب میں اس کام میں خوب تاکید پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو شروع میں کیا لے آؤں گا؟ قسم، تو قسم سے اس میں کیا آ گئی؟ تاکید آ گئی، تو جب شروع میں قسم سے تاکید لے آئے تو آخر میں بھی تاکید لانی چاہیے، جب شروع میں لے آئے ہو تو آخر میں بھی کیا آنی چاہیے؟ تو شروع میں قسم لائے ہو اور آخر میں کیا لے آؤ؟ نون تاکید لے۔
تو ارادو تو ارادہ کیا، تو قسم بھی چونکہ ایسے مطلوب کے لیے جو چیز مطلوب ہوتی ہے اکثر اس کے لیے آتی ہے، فارادو اللہ یکون آخر القسم، اللہ یکون آخر القسم خالیا، تو ارادہ کیا کہ خالی نہ ہو قسم کا آخر بھی، خالیا عن معنی تاکیدی، تاکید کے معنی سے خالی نہ ہو، کما لا یخلو اولہ، جیسے کہ اس کا اول خالی کما لا یخلو اولہ منہ، جیسے کہ اس کا اول تاکید سے خالی نہیں، نحو واللہ لأفعلن کذا، تو دیکھو لأفعلن کے اندر شروع میں واللہ سے تاکید لائے تو آخر میں کس سے لائے؟ نون سے لائے۔ وعلم، اور جان لے تو انہو یجب، یہ واجب ہے، ضم ما قبل فی جمع المذکر نحو اضربن، بھئی مولانا نون ثقیلہ آپ لے کر آئے آخر میں، تو جمع مذکر کے صیغے میں نون ثقیلہ سے ما قبل کو ضمہ دینا واجب، نون ثقیلہ کو کیا دینا واجب؟ ضمہ دینا واجب۔ کیا پڑھیں گے؟ اضربن، تاکہ یہ با پر ضمہ دلالت کرے کہ یہاں پر کیا حذف ہوا ہے؟ واو حذف ہوا ہے۔ فی جمع المذکر، جمع مذکر کے اندر نحو اضربن لید اللہ، تاکہ وہ دلالت کرے علی الواو المحذوفۃ، واو محذوفہ پر، اور واجب ہے کسر ما قبلها فی المخاطبۃ، مخاطبہ کے اندر نون ثقیلہ سے ما قبل کیا واجب ہے؟ نحو اضربن، کیوں بھئی؟ لید اللہ علی الیاء المحذوفۃ، تاکہ یہ دلالت کرے کس پر؟ یاء اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، تو بعد سے بات کیا آ رہی تھی؟ یا، تو جب نون ملائیں گے تو یہ یا گر جائے گی، تو کیا بن جائے گا؟ اضربن، یہ کسرہ دلالت کر رہے گا کہ یہاں پر کیا حذف ہوئی ہے؟ یا۔ وفتح ما قبلها فيما عداهما، ان کے علاوہ باقی ساری صورتوں میں کیا ہوگا؟ ما قبل، ہاں وہ فتح ما قبلها، اور ما قبل کا فتحہ واجب ہے فيما عداهما، ان دو صورتوں کے علاوہ۔ کون سی دو صورتیں؟ جمع مذکر اور واحد مخاطبہ سے۔ اما فی المفرد، بھئی فتحہ کیوں واجب ہے؟ اما فی المفرد، مفرد میں فتحہ اس لیے واجب، فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، اس لیے کہ بھئی اضرب، اضرب میں کیا پڑھیں گے؟ اضربن، بابر کیا پڑھیں گے؟ فتحہ۔ بھئی فتحہ کیوں پڑھا؟ ضمہ کیوں نہیں پڑھا؟ کسرہ کیوں نہیں؟ کہتے ہیں ضمہ پڑھیں گے تو جمع کے ساتھ التباس لازم آئے گا، کسرہ پڑھیں گے تو واحد مخاطبہ کے ساتھ، لہذا اس پر کیا پڑھیں گے؟ فتحہ۔ سمجھ میں آیا؟ اما فی المفرد، مفرد کے اندر، فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، اگر اس کو ضمہ دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَكَّرِ، تو اس کا التباس لازم آئے گا کس کے ساتھ؟ جمع مذکر کے ساتھ۔ وَلَوْ كُسِرَ، اگر اس کو کسرہ دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَةِ، تو اس کا التباس کس کے ساتھ لازم آئے گا؟ مخاطبہ کے صیغے کے ساتھ۔ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَالْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ، باقی رہ گئے تثنیہ اور جمع مؤنث مولانا۔ تثنیہ اور جمع مؤنث جو ہے ان میں کیا ہوگا مولانا؟ جی بھائی اس میں ماقبل فتحہ آئے گا، اس لیے کہ وہاں پر ہم نون ثقیلہ سے پہلے الف لے آئے ہیں۔ کیا لے آئے ہیں؟ تثنیہ میں کیا کہتے ہیں؟ اضرب، اضربا، اس کے آخر میں نون ثقیلہ لگاؤ، کیا بنے گا؟ اضربانی، تو یہ تو الف موجود۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اضربنا، اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا۔ اب نون ثقیلہ لاؤ گے تو درمیان میں الف لے آؤ تاکہ تین نون جمع نہ ہو جائیں۔ کیا بن گیا؟ اضرب نانی، تو نون ثقیلہ کا ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، یعنی الف سے پہلے کیا ہے؟ فتحہ۔ کیوں فتحہ ہے؟ کیونکہ الف آ گیا ہے بیچ میں، اور الف اپنے سے ماقبل کیا چاہتا ہے؟ فتحہ چاہتا ہے۔ بھئی یہ آپ الف کیوں لے کر آئے بھائی؟ کیونکہ تاکہ تین نون جمع نہ ہو جائیں۔ اضربنانی، اور
تثنیہ میں الف کیوں ہے؟ جی اشکال ہوتا ہے نا مولانا. اضربانی یہ تو اجتماعی ساکنین علی غیر حدہ لازم آ رہا ہے. کیا الف بھی ساکن اور اضربانی کا نون بھی پہلا نون ساکن ہے. اضربنانی میں بھی اسی طرح. کہتے ہیں بھئی یہاں مجبوری ہے. یہاں کیا ہے؟ اگر ہم یہاں الف گراتے ہیں تو اس اب پتہ نہیں چلے گا کیا بن جائے گا. اضربنا یہ تو مفرد بھی کیا تھا اضربنا, تثنیہ بھی کیا ہوا اضربنا, تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کا التباس کس سے لازم آ جائے گا مفرد. التباس سے بچنا تو بہت ضروری ہے. لہذا کیا کیا بھائی الف کو یہاں برقرار رکھا. اور اضربنانی وہاں بھی اجتماعی ساکن علی غیر حدہ آیا اور وہاں بھی ہم نے کیا کیا اس کو باقی رکھا کیونکہ مجبوری ہے. مجبوری کیا ہے مولانا کہ 3 نون جمع ہو جائیں گے تو کلمے میں بڑا ثقل آ جائے گا. لہذا مجبوری کی وجہ سے ہم نے اجازت دے. کدھر گیا بھائی؟ وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ تثنیہ جمع مؤنث کے اندر نون اس کا نون کا ماقبل مفتوح ہوگا یعنی الف سے ماقبل مفتوح ہوگا. کیوں؟ فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ اس لیے کہ ان سے نون ثقیلہ سے پہلے کیا آ رہا ہے الف آ رہا. الف اپنے سے ماقبل فتحہ چاہتا ہے. نحو اضربانی وَإِضْرِبْنَانِ وَزِيدَتْ أَلِفٌ قَبْلَ النُّونِ فِي جَمْعِ الْمُؤَنَّثِ بھئی الف پڑھایا جاتا ہے نون جمع سے پہلے جمع مؤنث سے پہلے. لکراہت اجتماعی ثلاث نونات اس لیے کہ 3 نونوں کا جمع ہونا ناپسندیدہ ہے. کون سے 3 نون بھائی؟ کہتے ہیں نون الضمیری. ایک تو نون کون سا ہے ضمیر والا. ونون التاکیدی اور 2 نون کون سے ہیں نونان التاکید. یہ تثنیہ تھا مولانا. تو 2 نون تاکید کے یعنی وہ مشدد جو ہے وہ 2 نون ہیں. ونون الخفیفۃ لا تدخل فی التثنیۃ اصلا بھائی نون خفیفہ تثنیہ میں کبھی نہیں آتا. ولا فی جمع المؤنث اور نہ ہی جمع کیوں نہیں آتا بھائی؟ یہ اضربان یہ اجتماع ساکنین لازم آئے گا. اضرب اضربا نون ساکن ملاؤ کیا بنے گا اضربان. اچھا اور ملاؤ اضرب اضربا اضربو اضربا اضربی اضربا اضربنا. اضربنا کے آخر میں نون ثقیلہ علاؤ ذرا بھائی کیا لے آئیں گے الف لے آئیں گے. اضربنان کیا لے آئیں گے نان الف لے آئیں گے. بھائی الف کیوں لے کر آئے؟ یہاں تو 3 نون جمع نہیں ہو رہے جی. یہاں تو 3 نون جمع نہیں ہو رہے بھائی. وہاں تو 3 نون جمع ہو رہے تھے الف لائے تھے. تو یہاں الف کیوں لے کر آئے ہو اضربنان جمع کے اندر جمع کی صیغے میں؟ اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے؟ جواب یہ مولانا کہ وہ اصل ہے نون ثقیلہ اور یہ فرع ہے. اور جب اصل میں الف لے کر آئے ہیں تو فرع کے اندر بھی کیا کریں گے الف لے کر آئیں گے. سمجھ میں آئے؟ تو اضربنان ہوا. لیکن یہ تو میں ویسے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ آتا ہی نہیں ہے. جمع مؤنث تو آتا ہی نہیں. تو لہذا الف لائیں اور جب الف لائیں گے تو کیا آئے گا اجتماع ساکنین آئے گا. اور جب اجتماع ساکنین آئے گا تو وہ تو علی غیر حد ہی ہے جائز ہی نہیں. سمجھ میں آیا؟ جائز نہیں. سمجھ میں آیا؟ بھائی عجیب بات ہے وہاں ثقیلہ کے اندر بھی تو اجتماع ساکن علی غیر حد ہی تھا. وہاں آپ اجازت دیتے ہیں یہاں اجازت نہیں دیتے. کیا بات ہے؟ وہاں ثقیلہ میں آپ اجازت دیتے ہیں اور یہاں پر اجازت نہیں دیتے. کہتے ہیں بھائی فرق ہے دونوں میں. وہ 2 نون ہیں اور ان 2 میں سے بھی ایک کیا ہے مشدد ہے نا. 2 نون کیا ہے وہ 2 نون ہیں. تو مشدد 2 نون ہوتے ہیں تو 2 نون ہیں اور ان میں سے ثانی کیا ہے متحرک ہے. ثانی کیا ہے متحرک ہے. اور یہ جو حرف مشدد ہوتا ہے یہ زبان کی ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں. ایک ہی تلفظ ہوتا ہے ان پر. بھائی آپ کہیں ذرا دوابا. تو اب آپ بتائیں مولانا 2 با مشدد کتنی با ہوتی ہیں؟ تو 2 با. ایک با ذرا ادا کریں با. اب ہونٹ کتنی دفعہ ملے؟ 1.
تو دوابا میں تو با مشدد ہے، ہونٹ کتنی دفعہ ملنے چاہیے؟ لیکن ملے ایک ہی دفعہ دوابا، ایک دفعہ ملے یا نہیں؟ اچھا، اور تجربہ کر لیں، جس حرف مشدد کو بھی آپ ادا کریں گے آپ دیکھیں گے ایک ہی حرکت سے دونوں ادا ہو رہے ہیں، ایک ہی حرکت سے کیا ہے؟ دونوں ادا ہو رہے ہیں۔ تو نون ثقیلہ دراصل دو نون ہیں، اور ان میں سے ثانی کیا ہے؟ متحرک ہے، اور وہ دونوں ادا ہوتے ہیں ایک ہی حرکت سے۔ کس سے ادا ہوتے ہیں؟ ایک ہی حرکت سے۔ تو ان میں سے چونکہ ایک متحرک ہے تو گویا کہ، اور چونکہ ایک ہی حرکت سے ادا ہوتے ہیں ایک ہی تلفظ سے، تو گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے، گویا کہ یہ کیا ہے؟ ایک ہی کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، کیونکہ دونوں ایک ہی حرکت سے کیا ہوتے ہیں؟ ادا ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی ایک متحرک ہے، تو گویا کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس پہ حرکت ہے، گویا کہ ایک ہی کلمہ ہے اور اس پر کیا ہے؟ حرکت ہے۔ جب اس پہ حرکت ہے تو معلوم ہو یہ ساکن ہی نہیں، جب ساکن ہی نہیں تو اجتماع ساکنین ہے ہی نہیں، وہاں تو دراصل اجتماع ساکنین ہے ہی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، سورت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی سورت؟ اچھا، پھر اشکال ہوتا ہے، اچھا بھائی چلو گرا دو، الف کو گرا دو، صیغہ تو آنے دو، آپ تسنیہ کا صیغہ ہی نہیں آنے دے رہے۔ اضربان، الف کو گرا دو، اضربن، اضربنان، بھائی الف کو گرا دو، اضربنان۔ کہتے ہیں بھائی دیکھو بات اصل کون ہے؟ یہ باقی باتیں چھوڑو، التباس لازم آئے گا، التباس اس کو ابھی فی الحال چھوڑو بس، حالانکہ التباس بھی لازم آئے گا۔ اضربان سے اگر الف گرا دو کہ کیا بن جائے گا؟ اضربان، اور مفرد کا صیغہ بھی کیا تھا؟ اضربان، تو پتہ چلے گا یہ تسنیہ یا مفرد ہے۔ دوسری بات، اچھا چلو اس میں تو نہیں گراتے، اس میں تو اضربنان کے اندر گرا دو، کہتے ہیں نہیں الف کو گرا نہیں سکتے کیونکہ یہ نون خفیفہ ہے، یہ ہے فرع، اور وہ نون ثقیلہ ہے، وہ ہے اصل، اور اصل میں ہم نے الف کو نہیں گرایا تھا تو فرع میں بھی نہیں گرا سکتے۔ چلیے جی، ونون الخفیف، ونون الخفیفۃ، اور نون خفیفہ جو ہے لا تدخل فی التثنیۃ اصلا، وہ تثنیہ میں کبھی بھی داخل نہیں ہوتا، ولا فی جمع المؤنث، اور نہ ہی جمع مؤنث میں، لأنہ لو حرکتا، اس لیے کہ اگر آپ نے اس کو لو حرکتا نون، اگر آپ نے نون کو کیا دے دی؟ حرکت دے دی، لم تبقى خفیفتن، یہ تو یہ خفیفہ رہے گا ہی نہیں، کیونکہ نون خفیفہ کس کو کہتے تھے؟ وہ تو نون ساکن تھا، آپ نے تو اس کو کیا دے دی؟ حرکت، لہذا حرکت بھی نہیں دے سکتے۔ فلم تکن علی الاصل، تو یہ اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا۔ وان ابقیتہ ساکنۃ، اور اگر آپ اس کو کیا باقی رکھیں؟ باقی رکھیں اس حال میں کہ یہ ساکن ہی ہو، یلزم التقاء الساکنین، تو کیا لازم آئے گا؟ التقاء ساکنین علی غیر حد ہی لازم آئے گا، وہو غیر حسن، اور وہ اچھا نہیں، وہ اچھا بھائی کہنا چاہتا ہے یہ تھا اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی جائز ہی نہیں، کیا ہے؟ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اچھا نہیں، تو سب سے نرم لفظ جس میں کسی کو رد کیا جا سکتا تھا اس کو استعمال کیا۔ سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو سب سے نرم یہ ہے کسی کو روکنا ہے کسی کام سے، کیا کہو؟ یہ اچھا، ایک یہ کہ کر نہیں سکتے، یہ نرم لفظوں کے اندر اس کو رد کر دیا۔ چلیے جانانا، هذا هو المرام واللہ عالم بحقیقت الکلام۔ چلیے جی، آپ سب حضرات ہو گئے، مبارک ہو گئے، 2 کتابیں آج ختم ہوئیں اور بڑی مبارک کتابیں ہیں۔ چلیے بھائی دعا کر لیں بھائی، ختم پر مبارک کتابیں دین کے ختم ہوئی، دعائیں قبول ہوتی ہیں مولانا، اور
کا طریقہ یہ ہے مولانا، شروع میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے اور پھر آخر میں بھی آمین اور کہا جائے اور درود شریف پڑھا جائے. اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے. وہی الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ یہ 2 دین کی مبارک کتابیں ختم ہوئی ہیں. اے اللہ ان کا ختم ہمارے لیے مبارک فرما. اے اللہ ہمارے لیے مبارک فرما. اللہ ہم سب کے لیے اس کو مبارک فرما. اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ اس کی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں اے اللہ کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اے اللہ غلطیاں ہوئی ہوں گی، اللہ یقیناً کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، بے ادبیاں گستاخیاں ہوئی ہوں گی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ سنتوں کی بے انتہا محبت ہمارے سینوں میں پیدا فرما دے. اے اللہ سنتوں پر عمل کو ہمارے لیے بے انتہا آسان بنا دے. اے اللہ ہمارے تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو خود بیمار ہیں اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ صحت اور عافیت نصیب فرما. اے اللہ ان سب سے اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو عافیت و معافات نصیب فرما. اے اللہ سب کو عافیت و معافات نصیب فرما. اے اللہ سب کو عافیت و معافات نصیب فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اے اللہ آخرت کا شوق پیدا فرما. اے اللہ دنیا کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کو پھر غلبہ نصیب فرما. اے اللہ کفار کو ذلیل و رسوا فرما. اے اللہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما. اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما. اے اللہ ان کی جمعیت کو پارا پارا فرما. اے اللہ ان کی سازشوں کو ہونی اور ان کے مکر و فریب کو ہونی پر لوٹا دے. اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں اللہ ان سب کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علم و عمل کا پہاڑ بنا دے. اے اللہ علم و عمل کا پہاڑ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے اوقات کو دین کے لیے قبول فرما. اے اللہ ہم اپنی ساری زندگیاں ہم سب سے دین کی خدمت لے لے. اے اللہ ہمیں اپنے تمام اوقات دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیاوی پریشانی اور تکالیف سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے جو عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے اللہ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ سب کی مغفرت فرما. اے اللہ سب کی لغزشات سے درگزر فرما. اے اللہ سب کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ اے اللہ اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ تم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کی جو اولاد باقی ہیں ان کو خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہمارے اساتذہ زندہ ہیں ان کو بھی خوشیاں نصیب فرما. اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. اے اللہ ان کو اطمینان و سکون و مسرت نصیب فرما.
اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما، اے اللہ ہمیں علم و عمل کے ساتھ ہمارے جسموں کو منور فرما، اے اللہ ہمارے سینوں میں قرآن کا نور ہو، اے اللہ آپ کی محبت کا نور ہو، اے اللہ آپ کے قرآن کی محبت کا نور ہو، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور ہو، اے اللہ صحابہ کرام سے محبت کا نور ہو، اے اللہ تابعین تبع تابعین کی محبت کا نور ہو، اے اللہ ائمہ فقہا کے محبت کا نور ہو، اے اللہ مفسرین محدثین کی محبت کا نور ہو، اے اللہ شہداء کی محبت کا نور ہو، اے اللہ علماء اولیاء طلباء و خواص کی محبت کا نور ہو، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں نیک اور سیدھے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ اس زمانے میں ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ اس قبر میں جائیں ایمان کو لے کر کے جائیں، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ قیامت کے دن کی شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قیامت کے دن ہماری ملاقات آپ سے اس حال میں ہو کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، آپ کے رسول بھی ہم سے راضی ہوں، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرما، اے اللہ جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کو حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ جو رزق کے معاملے میں پریشان ہیں ان کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ ان کو کشادہ حلال رزق نصیب فرما، اے اللہ حرام کے ذرے ذرے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بھی ہمارے گھر والوں کی اور قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی حرام سے حفاظت فرما، اے اللہ قیامت تک ہماری نسلوں کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو منور فرما، اے اللہ دین کے کاموں کے سلسلے میں اے اللہ ہمیں ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور فہم نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے چاہا ہے اللہ ان کی حاجات کو بھی پورا فرما، اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ اس دین کی نسبت سے انہوں نے ہمیں دعاؤں کا کہا ہے اللہ ہماری دعاؤں کو رد نہ فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں اے اللہ ان کو دنیا میں بھی معزز و محترم فرما، اے اللہ دنیا میں بھی ان کو خوب عزتیں نصیب فرما، اے اللہ ان کو آخرت میں بھی معزز و محترم فرما، اے اللہ آخرت میں بھی ان کو خوب عزتیں نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اے اللہ آپ کی ذات کی قسم آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، آپ خود فرماتے ہیں اے اللہ آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً آپ کے پیغمبر کا کلام آپ ہی کا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ کائنات بنائی ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں اور آج تک میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر کمی نہیں آئی، اے اللہ آپ کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، اے وسیع خزانوں والے اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما، اے اللہ خسارے والی نہ بنا، اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک فرما، اے اللہ ہماری مجلس ان مجالس میں سے بنا دے، اے اللہ جس کے گرد اس وقت فرشتے اے اللہ صفیں بنائے ہوئے کھڑے ہوں، اے اللہ صفیں بنائے ہوئے آسمان تک کھڑے ہوں، اے اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور یقیناً ان کی بات آپ ہی کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک فرشتے نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور زمین پر جب انہیں کوئی نیک مجلس نہ ملتی ہے تو سارے اس کے گرد کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اس طرف، یہاں تک کہ ان کی صفیں بنتی چلی جاتی ہیں اور آسمان تک اس ساری مجلس والوں کو گھیر لیتے ہیں اور ان پر صفیں بنا لیتے ہیں،
اے اللہ ہماری مسجد بھی ان مجالس میں سے بنا، اے اللہ مبارک فرما ہماری اس مسجد کو بھی، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تمام عالم کے مسلمان اس وقت سخت تکلیف میں ہیں، اے اللہ سب کی مدد اور نصرت فرما، اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو پھر غلبہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ پھر اسلام کی طرف پھیر دے، اے اللہ اسلام کے ہر تمام اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اسلام کے پر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ مجاہدین کے لیے بھی خصوصی دعا کرو، اے اللہ ان تمام مجاہدین مبلغین کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ دشمنوں پر ان کا رعب طاری فرما، اے اللہ جو مجاہدین پریشان ہیں اللہ سب کے جو بھی مسلمان دینی کام میں مصروف جس انداز میں بھی وہ پریشان ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کی نصرت فرما، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی کو کچھ عطا کرتا ہوں، کسی کی دعا قبول کرتا ہوں تو مجھے کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف کن کہنا پڑتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری دعاؤں پر بھی کن فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں پر بھی کن فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں پر بھی کن فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی طرف کھینچ دیجئے، اے اللہ ہمارے سینوں میں اپنی محبت بھر دیجئے، اے اللہ صحابہ و انبیاء کی محبت بھر دیجئے، اے اللہ عمل کو ہمارے لیے آسان بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں والی مجالس سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم جس طرف اے اللہ جتنے حاضرین ہیں میرے جتنے تلامذہ بھی ہیں، اے اللہ جدھر کا رخ کریں اے اللہ انوارات آپ کے انوارات ساتھ ہوں، اے اللہ آپ کی رحمتیں ساتھ ہوں، اے اللہ آپ کی برکتیں ساتھ ہوں، ان کو اللہ ایسا منور فرما دے کہ جہاں جائیں اس پورے علاقے کو منور فرما دیں، اے اللہ ان کے کاموں میں بے انتہا برکت پیدا فرما، اے اللہ ہمیں ہمت اور قوت نصیب فرما، اے اللہ ہم نے آپ کے دین کی 2 عظیم کتابیں آج ختم کی ہیں، اے اللہ ان کے برکت سے ان کے وسیلے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، اے اللہ آپ تو رحیم و کریم ہیں، اور کسی رحیم و کریم سے سوال کیا جائے وہ کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اے اللہ آپ بھی ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹائیے، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے، اے اللہ میرے جتنے تلامذہ ہیں ان میں سے ہر ایک کو بڑا عالم بنا، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علماء کبار میں سے بنا، اے اللہ ہر ایک کو علم سے بھی منور فرما، اے اللہ ہر ایک کو عمل سے بھی منور فرما، اے اللہ ان سے دین کا کام لے، اے اللہ کفر و شرک اور بدعات کو ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو کفر و شرک اور بدعات کے سامنے ایک عظیم جبل بنا دے، ایک عظیم پہاڑ بنا دے، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ میرے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی خصوصی درخواست ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور تمام پریشانیاں وغیرہ کو دور فرمائے، ہر شر فتنے اور آزمائش سے حفاظت فرمائے اور قبولیت نصیب فرمائے، اے اللہ ہماری طرف تمام دعائیں قبول فرما۔ اب میری والدہ کے لیے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، وہ بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سر پر دیر خوشی اور مسرت کے ساتھ اللہ قائم و دائم رکھے، تکالیف اور پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے، اے اللہ اطمینان و سکون نصیب فرما، اے اللہ جتنے اللہ حاضرین ہیں اللہ جن کے والدین زندہ ہیں،
اے اللہ سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، اے اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر قادر قائم و دائم رکھ، اے اللہ خوشیاں نصیب فرما، اے اللہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ میری ہمشیرہ نے بھی آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست کے لیے پیغام بھجوایا، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ والد صاحب کی وفات کے بعد وہ بڑی پریشان رہتی ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ان کو اطمینان و سکون نصیب فرمائے، اللہ ان کو عزت نصیب فرمائے، اے اللہ ان شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ سب خاتمہ ایمان پر فرما۔ ان کے بچوں کے لیے بھی، دونوں نے بچوں کے لیے بھی اپنے دعا کا کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اللہ ان کو علماء کبار میں سے بنائے، اے اللہ دین کے بڑے علماء میں سے بنا، اے اللہ ان کے فیض کو عام فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہر شر اور فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی تمام حاجات پوری فرما، اے اللہ ہم سب کی تمام حاجات پوری فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات میں سے بھائی کسی کو میں نے سختی کی ہو، پٹائی کی ہو سال میں اگر کسی کی، تو آپ حضرات سے میں معافی مانگتا ہوں، باللہ باللہ مجھے معاف کر دینا، آپ کی بہتری کے لیے ہو سکتا ہے کبھی سختی کی ہو تو چلیے جی، اللہ آپ سب کو بڑا عالم بنائے۔